اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ تم سے سوال کرے نبی میرے بارے میں تو آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں، یعنی اللہ رب العالمین مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، اور جو انسان جو چیز قریب ہوتی ہے وہ بآسانی ہمیں سن سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ وہ بڑی آسانی سے جہاں کہیں بھی ہم رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سن سکتا ہے، ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دیکھیے انسان مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، تکلیفوں سے دوچار ہوتا ہے، وہ اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈنے سے عاجز ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ عاجز انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، دنیا کا سب سے عاجز انسان، دنیا کا سب سے کمزور انسان وہ ہے جو دعا مانگنے سے بھی عاجز ہو۔ ایک مومن اپنی مصیبتوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی تکلیفوں سے عاجز ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے ہرگز عاجز نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کب دعا مانگی تھی، آخر ہم نے کب لاسٹ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ یاد رکھیے ہماری دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے بدلے میں ہماری تکلیفوں کو، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اور صحابہ کرام اس کو بخوبی جانتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ واقعہ بہت ہی شاندار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ میں شہید ہوتے ہیں، حضرت جابر کے والد جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے والد نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، 40 وسق کھجوریں، 40 وسق کھجوریں انہوں نے ایک یہودی سے قرض لی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے 40 وسق کھجوریں کتنی ہوتی ہے تقریباً؟ دیکھیے ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، اور ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو 40 وسق کھجوریں ہوتی ہے تقریباً 4,500 کلو کے قریب۔ اللہ اکبر، 4,000 کلو کے قریب کھجوریں حضرت جابر کے والد نے قرض لیا تھا یہودی سے۔ اب جب وہ شہید ہو گئے تو وہ یہودی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے والد نے جو قرض مجھ سے لیا تھا وہ مجھے ابھی کے ابھی واپس کرو۔ حضرت جابر کہنے لگے ارے میرے بھائی ذرا صبر کرو، میرے والد ابھی شہید ہوئے ہیں، ابھی ہم اس غم سے نجات نہیں پائے ہیں کہ آپ مجھ سے واپس قرض مانگ رہے ہو، قرض کا مطالبہ کر رہے ہو، جو قرض آپ میرے والد نے آپ سے لیا تھا، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دو۔ یہودی نے کہا نہیں، میں آپ کو نہ تو مہلت دوں گا نہ کوئی موقع دوں گا، مجھے میرا پورا کا پورا جو میں نے آپ کے والد کو قرض دیا تھا وہ مجھے واپس چاہیے۔ حضرت جابر بہت پریشان ہوئے، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اپنا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جابر کے ساتھ اس یہودی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو ابھی اس کے والد شہید ہوئے ہیں، یہ بیچارہ پریشان ہے، تم اسے تھوڑی مہلت دے دو۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں میں مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، مہلت نہیں دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، اس کا ایک باغ ہے جس میں کھجوریں لگی ہے، اس باغ سے آپ ساری کھجوریں توڑ لو اور جتنی ہو جائے لے لو، باقی کی جو بچ جائے وہ معاف کر دو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس یہودی نے اس باغ کا اندازہ لگایا تھا کہ اس میں کتنی کھجوریں ہو سکتی ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ دیکھو اس کے باغ میں تو 40 وسق کھجوریں نکلنا ناممکن ہے، اسی لیے مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرا پورا جتنا میں نے دیا تھا اتنا پورا واپس چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا تو مہلت دے دو یا تو وہ کم کر دو کھجوریں، جتنی کھجوریں باغ سے نکلے گی لے لو، باقی کی معاف کر دو۔ اس یہودی نے کہا کہ بالکل ہی نہیں، نہ تو میں معاف کروں گا اور نہ ہی میں کھجوروں میں کوئی کمی کروں گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں آئے اور میرے باغ میں آپ نے چکر لگایا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی کا کیا دعا کرنا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بعد مجھ سے کہا اے جابر اب تم اس باغ سے کھجوریں کاٹو اور اس یہودی کا قرض ادا کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے باغ میں کیا گھومنا تھا اور کیا میرے باغ میں دعا کرنا تھا کہ میرے باغ میں اتنی کھجوریں لگی کہ جب میں نے کھجوریں کاٹی تو میں نے کھجوریں کاٹنے کے بعد اس یہودی کے 40 وسق کھجوریں دے دی۔ سب سے پہلے تو اس یہودی کے 40 وسق کھجوریں دے دی اور مزید 17 وسق کھجوریں میرے لیے بچ گئی، یعنی تقریباً 2.25 کلو کے قریب کھجوریں میرے لیے بچ بھی گئی اور 4,000 کلو کے قریب میں نے کھجوریں اس کی لوٹا بھی دی۔ اللہ اکبر، یہ دعا کا اثر ہے۔ ایک وہ باغ، یاد رکھیے اس یہودی نے منع کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا، اور یاد رکھیے یہ جو عربی لوگ تھے نا، عرب کے لوگ جو تھے وہ لوگ اندازہ لگانے میں بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ خالی دیکھ کر کے سمجھ جاتے تھے کہ اس میں کتنا لگنے والا ہے مال، کتنا مال نکلنے والا ہے، وہ لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے۔ لہذا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ میرے باغ سے اتنی کھجوریں نکلے گی، اور خود وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ نکلنا ناممکن ہے، اسی لیے اس نے منع کیا تھا نا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ 40 وسق کھجوریں آرام سے نکل جائے گی تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں باغ لے لیتا ہوں اس کا اور کھجوریں کاٹ لیتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں 40 وسق کھجوریں
نکلنا ناممکن ہے، اسی لیے اس نے منع کیا، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کا اثر یہ تھا، آپ کے مانگنے کا اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ حضرت جابر کی مشکلیں پریشانیاں جو ان پر آئی تھی اللہ رب العالمین کی مدد سے وہ حل ہو گئی۔ تو ناظرین دیکھیے کتنا دعا کا اثر ہوتا ہے انسانی زندگی میں۔ میرے اور آپ کی زندگیوں میں بھی آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، آپ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، آپ کو دعا مانگنی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی جو ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی اپنے سے دور نہیں کرتا، اور مجھے اور آپ کو اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔